اسلام سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ارسلان کشمیری چینل کو سبسکرائب کریں۔ ڈاکٹر کے کہنے پر ڈائٹنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے، ڈاکٹر کے کہنے پر پرہیز کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ کے نبی کے کہنے پر وہ روزہ رکھنے کو تیار ہو جائے۔ رمضان تو وہ قیمتی مہینہ ہے جس کی رحمتوں کی کوئی حد ہی نہیں۔ میں نے واقعہ پڑھا ہے، کتاب میرے پاس موجود ہے۔ ایک شخص سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے؟ ایک شخص صاحب پرسن سے کیا بنے ہو مسلمان؟ اسے پوچھا کہ آپ مسلمان کیوں بنے؟ یہ شخص ساؤتھ انڈیا میں ایک بڑے ہسپتال کا مالک، خود بہت قابل ڈاکٹر، اس سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بنے؟ تو انٹرویو میں جواب نے کہا رمضان کی وجہ سے۔ اسے ڈیٹیل پوچھی کیسے، اور یہ ہوتا ہے وہ عجیب اللہ کی۔ جیسے اسی شہر میں ایک خاتون سے پوچھا گیا تھا شکایت میں ایک مسلمان، اس نے کہا تھا اذان کی وجہ سے۔ اور وہ واقعہ ہمارے لیے بڑا عجیب واقعہ تھا اس دن، جب یہاں شہر سے گاؤں محلے کے معزز لوگ ایک خاتون کو لے کر کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان بننا چاہتی ہے۔ اس کو کسی نے دعوت نہیں دی تھی۔ اس سے جب پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں بننا چاہتے ہو، اس نے کہا میں 4-5 سال سے اذان سنتی ہوں، اذان کی وجہ سے میرے دل میں خیال آتا ہے کہ میں مسلمان بنوں۔ اور کہتی ہے وہ کہ میں رات کے 4 بجے الارم لگا کے رکھتی ہوں، پھر چھت پہ چڑھتی ہوں اور چاروں طرف سے جب اذان کی آوازیں آتی ہیں مجھے سرور آتا ہے، لہذا میں مسلمان بنوں گی۔ آپ کو کیس سزائی بیشن پتا۔ اسی دن ہمارے پاس دوسرا کیس آیا، اسی دن ایک گاؤں والے آئے، وہ کہنے لگے جناب ہمیں مسجد بنانی تھی، اور وہاں ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے میں مسجد نہیں بنانے دوں گا کیونکہ تم اذان پڑھو گے تو بغض ڈسٹرب ہونے سے۔ صبح کو ایک خاتون آئی، اس نے کہا اذان کی وجہ سے میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں، اور اسی دن ظہر کے بعد گاؤں والے آئے، ایک آدمی کے بارے میں انہوں نے کہا کہ سشمانہ بدیمون مسجد بناؤ گا کیا ہے تو کوئی بڑا بغض ڈسٹرب۔ اور اس وقت وہ آدمی کینسر کی بیماری میں، وہ جو کہتا میں مسجد نہیں بن سکوں گا، اور سماحل انتظار ہو سب مشین کے بنے گا بس انسان جو ہے کینسر۔ تو ماں واقعات عجیب عجیب سامنے آتے ہیں۔ اس ڈاکٹر سے پوچھا گیا آپ مسلمان کیوں ہو گئے؟ انہوں نے کہا رمضان۔ اس سے پوچھا گیا کیسے؟ اب وہ دیکھیں ڈیٹیل کیا بتا رہا ہے۔ کیا لگے میں ایک ڈاکٹر ہوں، میرے پاس پیشنٹ آتے تھے، میرے پاس مسلمان پیشنٹ آتے تھے، تو ایک دن مسلمان کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب ہم دن میں آپ نہیں کھا سکتے، دوائی رات کے لیے لکھنا۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کھا سکتے؟ انہوں نے کہا ہمارا رمضان شروع ہو گیا اور رمضان میں ہم کچھ نہیں کھاتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کیوں نہیں کھاتے ہو؟ انہوں نے کہا ہمارے اللہ کا آرڈر ہے۔ میں نے پوچھا پانی بھی نہیں پیتے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ میں نے کہا پانی نہیں پیو گے 12-14 گھنٹے مر جاؤ گے؟ انہوں نے کہا آج تک کوئی نہیں بات ہے۔ کیا لگے مجھے بڑا خیال ہے کہ ہاں یار میں پوچھوں گا۔ ادھر سے وہ ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ فاسٹنگ اور ڈائٹنگ کا فائدہ کیا ہوتا ہے، یہ تو اسے معلوم تھا، لیکن اب اس نے معلومات شروع کی رمضان کیا ہوتا ہے کیوں۔ اسی میں کوئی عالم اس کے پاس آیا، اس نے پوچھا مولوی صاحب یہ تمہارے رمضان کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی روزہ ہوتا ہے۔ کہ کیا ہوتا ہے یہ روزہ؟ جی صبح کو فلاں ٹائم سے لے کر فلاں ٹائم تک کچھ نہیں کھانا ہوتا۔ انہوں نے کہا کیوں ایسا ہے؟ کہا ہمارے اللہ کا حکم۔ اس نے میں نے پوچھا اس نے اللہ کے حکم نے کیوں دیا یہ حکم ہے؟ تو اس نے مولوی صاحب نے کہا کہ جی اس کی وجہ سے ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کھانا پینا بند کرنے سے گناہوں سے کیسے بچو گے؟ انہوں نے کہا اللہ یہ کہتا ہے لعلکم تتقون، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تم متقی بنو، گناہوں سے بچو گے۔ ڈاکٹر کہتا ہے میں ان سے پوچھتا تھا یار کھانا پینا بند کرنے سے آدمی گناہ سے کیسے بچے گا؟ میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس نے کہا جی قرآن میں تو یہی ہے۔ تمام میں نے سوچا میں بھی ٹرائی کر کے دیکھوں گا۔ میں نے پوچھا بھائی کیسے رکھتے ہو تم روزہ؟ انہوں نے کہا جناب سن رائز سے 1.5 گھنٹہ پہلے آپ کو کھانا ہوگا، اس کے بعد نہیں کھا سکتے آپ، اور سن سیٹ کے بعد آپ کھا سکتے ہیں۔ کہتا ہے میں نے آج روزہ رکھوں گا، روزے سے گناہ سے انسان بچتا ہے، سمے میں میری آتا نہیں، میں دیکھوں گا کیسے بچوں گا۔ کہتے ہیں اب جب دن میں ہسپتال آیا تو میں نے دیکھا میرے پاس فیمیل پیشنٹ آتے تھے اور میں بری نظروں سے ان کو دیکھتا تھا۔ آج مجھے خیال ہے آج تمہارا روزہ ہے، آج مت دیکھنا۔
کہتا ہے میں نے سوچا کہ بائی بھی ہو گیا. 2-4 دن بعد پھر میں نے روزہ رکھا. پھر مجھے اس دن یہی فیلنگ آئی کہ دیکھو آج تمہارا روزہ ہے, آج ان غریبوں کو کنسیشن کرو, آج جس کے پاس پیسہ نہیں اس کو دوائی مفت دے دو, آج جو غریب آئے اس کو, اور اگر کوئی عورت آئے گی تو اس کی طرف دیکھنا نہیں, دیکھو آج تو, اور دیکھو آج چیک اپ کسی اور سے کراؤ. کہتے ہیں مجھے اس دن فیلنگ ہوئی گناہ سے بچنے کی. رمضان کے دنوں میں نے کئی مرتبہ روزہ رکھا. جس دن میں نے روزہ رکھا اس دن میری فیلنگ یہی ہوتی تھی, مجھے سمجھ میں آ گیا کہ واقعہ تھا رمضان کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچتا ہے. رمضان ختم ہونے والا تھا, میں نے ایک آدمی سے پوچھا مسلمان بننے کے لیے کیا کرنا ہے. اس نے کہا مولوی صاحب سے پوچھو. میں امام صاحب کے پاس گیا اور وہاں جا کر کے میں نے کلمہ پڑھا. عید کے دن میں نے عیدگاہ میں اعلان کیا آج کے بعد میں مسلمان ہوں. خدا موس بدا کہتا تھا عیدگاہ میں تھوڑ کے مسئلہ محمد فاروق, آج وہ ڈاکٹر محمد فاروق کے نام سے. اس سے پوچھتے ہیں مسلمان کیوں بنے, اس نے کہا رمضان. میں ایسے امن بناؤں گا مسلمان. میرے پاس کتاب موجود ہے, پیر ذوالفقار صاحب واقعہ بیان کر رہے ہیں, اور حسن اتفاق یہ کہ وہ واقعہ میں نے پیر ذوالفقار صاحب کے سامنے بیٹھ کر سنا ہے. مکہ مکرمہ وہ بیان کر رہے تھے, اس مجلس میں بھی موجود تھا. پیر صاحب نے واقعہ بیان کیا, میں نے واقعہ سنا ان سے ہی, اور وہ ان کی کتاب میں بھی چھپا ہے. کتاب کا نام ہے سورہ حرم. واقعہ موجود. وہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں کسی عورت سے ملاقات ہوئی. لوگوں نے کہا کہ جی یہ مسلمان بنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اس عورت سے پوچھا آپ مسلمان کیوں بنی. اس نے کہا مجھے کھانے کعبہ نے مسلمان بنا. تو میں نے اس سے پوچھا ڈیٹیل کھانے کعبہ نے آپ کو مسلمان کیسے بنایا. اب اس عورت نے بتایا میں اور میرا ہسبینڈ ایک امریکن کمپنی میں جاب کرتے تھے. کمپنی نے ارادہ کیا کہ ہم اپنی برانچ جدہ میں کھولیں گے, اور تمام ملازمین کو کہا کہ جو اس برانچ میں جانا چاہے جا سکتا ہے. تو میں نے اپنے شوہر سے کہا یار ہم بھی جائیں گے. تو میرے شوہر نے اپلائی کیا, ہمارا ٹرانسفر ہو گیا امریکہ سے جدہ کی برانچ میں. امریکن کمپنی میں ہم پہنچ گئے. کہتا ہے ہم جدہ میں دیکھتی تھی گروپ نکلتے ہیں سفید کپڑے پہن کر, اور وہ کچھ پڑھتے رہتے ہیں. میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں. اس نے کہا یہ مسلمان ہیں. یہ کیا پڑھتے ہیں. کہنے لگا ان کا کوئی مذہبی مسئلہ ہے. یہ کہاں جاتے ہیں. انہوں نے کہا آگے ان کا ہوری کعبہ ہے. کہتا مجھے روز میں دیکھتی تھی ان کو کتنے اچھے لگتے ہیں, ایک ہی جیسے کپڑے, ایک ہی کچھ پڑھتے رہتے ہیں. کہتا ہے میں نے ہسبینڈ سے کہا ہم بھی جائیں گے. ہسبینڈ نے کہا وہاں جانا بین ہے, وہاں نہیں جانے دیں گے. میں نے کہا نہیں جائیں گے, کرو کوشش. اس نے کہا وہاں بین ہے کیسے جا سکتے ہو. میں نے کہا کوشش کریں گے, تم ایک کام کرو تم بھی ایسے کپڑے پہنو, اور میں بھی عورتوں جیسا بھی سکارف لگاؤں گی, تو ہم ٹرائی کریں گے, ہو سکتا ہے نکل جائیں. کہتے ہیں شوہر نے مجبور ہو کر مان لیا, کیونکہ ہم نے جدہ اور آس پاس کا سارا علاقہ دیکھ لیا تھا. اب ہم نے سوچا جائیں گے. چنانچہ نکلے, جہاں چیکنگ پوائنٹ تھا وہاں پولیس والے نے گاڑی میں دیکھا تو میرے شوہر کو یہ چادر بندی ہوئی. تو اس نے کہا یہ مازن احرام ہے. ٹھیک. اس نے کہا جب بس ہم نکلتے. اب جب ہم کھانے کعبہ پہنچے ہم کو پتا تو تھا نہیں کہاں جانا ہے. تو ہم نے کسی سے پوچھا کدھر جانا ہے. انہوں نے کہا اندر. کہنے جب میں اندر گئی اور کعبے پر میری نظر پڑی, اچانک میری آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے, اور لوگ چکر کاٹ رہے, طواف چل رہا تھا. میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا آپ کو کیا لگتا ہے. کیا لگا عجیب, کیا عجیب. کہتا ہے تھوڑی دیر بعد میرا شوہر بھی رونے لگا اور میں بھی رو رہی. میری سمجھ میں نہیں آتا تھا میں کیوں رو رہی ہوں, میرے شوہر کو سمجھ میں نہیں آتا میں کیوں رو رہا ہوں. میں نے بیوی سے عورت کہتے ہیں میں نے ہسبینڈ سے کہا چلو ہم بھی راؤنڈ لگائیں گے. شوہر نے کہا یہ تو مسلمانوں کا کام ہے ہم کیوں کریں گے. میں نے کہا چلو پھر مسلمان بنتے ہیں. ہم نکلے باہر, پولیس والے سے پوچھا, پولیس والے نے پہنچایا امام حرم کے بعد, کھانے کعبہ کے امام کے پاس پہنچے. کھانے کعبہ کے امام نے کہا اب مگر آپ لوگ آئے کیسے بغیر اجازت کے اندر. کہتا ہم آ گئے جیسے آ گئے, اب چھوڑو اسے لیکن ہم کو مسلمان بناؤ. چاہتے ہیں ہم نے مسلمان کو کلمہ پڑھا, کلمہ پڑھنے کے بعد ہم کو انہوں نے گائیڈ دیا. اب اس کے بعد جب ہم نے کھانے کعبہ کے چاروں طرف راؤنڈ کیا, کہتے زندگی میں مجھے کسی ایکشن میں اتنا مزہ نہیں آیا جتنا اس راؤنڈ کرنے میں مزہ آیا. اور آج جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے مسلمان کس نے بنایا, کعبے نے مجھے مسلمان. تو میرے بھائی اس وقت رمضان کا مہینہ ہے الحمدللہ. اس رمضان کے مہینے میں انسان کوشش کرے گا تو گناہوں سے بچے گا, اور بعد میں مستقل عادت بن جائے گی گناہ سے بچنے کی. اس وقت ہماری جو پریشانیاں ہیں, پریشانیوں میں بہت بڑی پریشانی ہے یہاں کے نوجوانوں کا ایمان اور کریکٹر بچ جائے. یہ جوانوں کو ایمان کہ ہم کریکٹر کو بچو, کیونکہ کفر اور الحاد اور ایتھیسزم بہت تیزی کے ساتھ چل رہا ہے, کوئی شمار ہی نہیں ہے. یہاں پر کچھ نزدیک باہر مانس میں سے لڑکے 9th کلاس میں پاس کرتے ہیں, تو جب سارے گھر کے بنا بچوں تو
یہ ادھر قریب میں آپ کی یونیورسٹی ہے، اندر نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ادھر یہاں گاندربل میں دوسرا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں کے ہاسٹل میں اس سے زیادہ برا حال ہے، جو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہاں وہ اب اس وقت ہو رہا ہے۔ تصور ہے کہ نا انسان کرے کہ یہ ہے کیا کھول کر کے میں خدا کو نہیں مانتا، لیکن اس وقت لوگ ہیں ایسے، اور بازو کی محنت یہی چل رہی ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کچھ افراد گروپ بن کر یہی کام کر رہے ہیں، اور کنفیوز کرنے کے لیے ان کے بعد بہت آسان ہے۔ جس خدا تو حکمت سکے چھوڑو، جس خدا کو تم نے دیکھا نہیں ہم کو دکھاؤ جو خدا کہا، بس آسان نعرہ بن گیا ہے لوگوں کے سامنے ایمان۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے متعلق ایسے ایسے کمنٹس کرتے ہیں جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے، تو یہ یہاں ایک ایمان کا مطلب دوسرا کردار کا مطلب اس وقت یہاں ڈرگس ہے، آوارگی ہے، فیشن ہے، غلط تعلقات ہیں، بدکاریاں ہیں، لڑکے اور لڑکے جو ہیں وہ کشمیر سے باہر ایسے برے حالات میں ہیں جن کا تذکرہ کرنا بھی مشکل ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک وکیل صاحب نے مجھے بتایا، وہ جماعت لے کر گئے تھے وہاں باہر ایک شہر میں، اور جماعت لے کر گئے تھے، واپس جب آئے تو واپس آ کر مجھے بتا رہے تھے، کہہ رہے جی کچھ وقت پوچھیے وہاں کشمیر کے لڑکیوں کا کیا حال ہے اور کشمیر کے لڑکوں کا کیا حال ہے۔ مشکل ترین صورتحال ہے کشمیر کے۔ میرا جاننے والا ہے ابھی وہ عمرہ کر کے واپس آیا، کیونکہ وہ روزانہ تقریباً 10,000 سے 15,000 روشنی پڑتا ہے آج بھی۔ اس سے مجھے بتا کہ مدینہ شریف میں رہتے تھے، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں زیارت کی، مگر میں نے دیکھا کہ حضور کے یہاں زخم ہے، تو میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا حضور یہاں پر زخم کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا کشمیر کے لڑکوں اور لڑکیوں نے میرے دل پر زخمی کر دیا۔ میرے سامنے لڑکا آ کر کے کہتا ہے بس شادی شروع میں قبول ہو رہا ٹھیک، اور سامنے آ کے کہتا ہے کچھ نہ وہاں اس پر پہنچا رہا ہوں۔ والدین اپنے بچے کو لے کر کے آئے، مول دوشے زبچی سی، باپ بھی رو رہا ہے، بیٹی ماں بھی رو رہی ہے، 2 بچیاں بھی رو رہی ہیں، اور 4 رو رہے ہیں، بچہ بگڑا ہوا ہے، اور بچہ بگڑا ہوا ہے۔ ماں باپ کہتے ہیں جناب ایسا کوئی فاصلہ اس کے موقع پر پانا صاحب بدے مجھے بھی ساتھ، یا تو کوئی دعا جو گوشت سدھو، یا تو کوئی دعا جو گوشت پڑھو، سامنے بیٹھ اور وہ بچے بھی رو رہی ہیں اور دونوں ماں باپ رو رہے ہیں، اور وہ بیٹھا ہے پاس، تو لڑکے کو چمچم گزرتی آسان ہی نہیں اسے، کیونکہ دل میں باہر لگ گئی ہے برے کاموں کی وجہ سے۔ بہت بڑا مسئلہ ہمارا کیا ہے؟ ہمارے جوانوں کا ایمان اور کردار اور صحت بچے۔ صحت کا معاملہ یہ ہے کہ جناب پوری تاریخ میں کبھی اتنی کڈنی فیلئر نہیں تھے جتنے آج یہاں کشمیر میں ہیں، پوری تاریخ میں کشمیر میں اتنے کینسر پیشنٹ نہیں تھے جتنے آج ہیں۔ یہ بات مجھے کینسر کے ایک ڈاکٹر نے جو خود کینسر میں ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اتنا کینسر کبھی نہیں تھا کشمیر میں جتنا آج ہے۔ اس کی بہت ساری وجہوں میں سے یہاں کی غذائیں اور یہاں کی حرام دولت ہے۔ مارکیٹ میں بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو صرف زہر اور اس کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ مطلب ایک بات ایسا زندگی پہلے زمانے میں کشمیری لوگ کیا خاک کھاتے تھے تو وہ بات ایسے کیا بات ٹیٹ چائے ایسے باتوں بے سنی کی ٹھیک، زیادہ سے زیادہ لواس اور کڑوی چائے پیتے تھے، کاشر اس بانوں میں ہاتھ باتا، لیکن اتنی صحتیں خراب نہیں تھی۔ اور آج قسم قسم کے کھانے پولٹری کیا ہے سب کچھ ہے، گوشت بھی کھا رہے ہیں، چکن بھی کھا رہے ہیں، سبزیاں بھی کھا رہے ہیں، ڈرائی فروٹ بھی کھا رہے ہیں، جوس بھی پی رہے ہیں، آسانیاں ہیں جناب، گھروں میں تمام فیسلٹیز ہیں، اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، پینلنگیں بھی ہیں، قالین بھی ہیں، جتنی سہولیات والی زندگی آج ہے۔ آج کو کوئی بیماری ہونی نہیں چاہیے، بیماری کا سیلاب ہے۔ ایمان، کردار اور صحت تینوں لا ہو رہا ہے، تینوں خطرے میں۔ جناب ہمارا یونیورسٹی میں کھڑے ہو کر کے ہمارا استاد کہتا ہے خدا کو تھا مشیری بس، یہ اتنا ایک ٹیچر نے دوسرے ٹیچر سے کہا تم یہاں ریٹائر ہو رہے ہو تو لڑکیوں کا ڈانس کیوں کرانا ہے؟ تو وہ کہنے کا کیا مجھے گھروں کے نکلنا ہے یہاں سے؟ ڈانس کرایا اس نے فخر کے ساتھ کرایا۔ غرض یہ کہ عجیب صورتحال ہے، اس ایسی صورتحال
اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ نکلے گا اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ جب کسی قوم کے اندر بگاڑ پھیل جاتا ہے اور سدھار نہیں آتا ہے، دولتوں والے عیاشیاں کریں گے، جوان بدکاریاں کریں گے، ڈانس عام ہوں گے، میوزک چلتا رہے گا، شرابیں پی جائیں گی، ٹھیک ہے، شرابیں پی جائیں گی، جب یہ سلسلہ چلتا رہے گا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، میں راستہ چھوڑ دیتا ہوں، کرو جو کچھ کرنا ہے، میں دیکھتا ہوں کچھ دن، اور اس کے بعد دمرناہم تدبیرا، تیس کرتے رہتے ہیں۔ اور دنیا میں بے شمار ملکوں میں یہ ہوا، بے شمار ملکوں میں اندلس کا حال یہ تھا کہ وہاں جانتے ہی نہیں تھے کافر کیا ہے۔ میں نے سنا ہے حضرت مولانا ہاشم بخاری سے، ہمارے استاد تھے، وہ بخارا کے رہنے والے تھے، ہمارے استاد تھے مولانا ہاشم بخاری، بخارا کے رہنے والے تھے، دیوبند میں ہم نے ان سے پڑھا۔ وہ کہتے تھے ہم بچپن میں نہیں جانتے تھے کافر کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے علاقے میں تھا ہی نہیں کوئی۔ ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے پوچھتی تھی قرآن و سمجھ سے لکھی چلو جائے جائے کافر کیا جا سکتا، عشاء انسان ہی آسا، کیونکہ تھا ہی نہیں وہاں کوئی۔ پھر ہمارے ہوتے ہوئے وہ حالات یہ ہوئے کہ وہاں سارے اسلام کو ختم کر دیا گیا، اور ہم جان بچا کر کے وہاں سے بھاگے، اور 700 آدمی کا قافلہ وہاں سے بھاگا تھا بخارا شہر سے، کہتے ہیں 400 آدمی راستے میں مر گئے، 300 آدمی ہم مشکل سے سری نگر پہنچے۔ وہ کہتے تھے مولانا میں تمہارے سری نگر میں 7 مہینے رہا، اس کے بعد پھر وہ دیوبند چلے گئے، دیوبند میں پڑھا، پھر وہی استاد، پھر وہ مدینہ شریف ان کی وفات ہو گئی۔ وہ کہتے تھے جس بخارا کا حال یہ تھا کہ وہاں ایک آدمی بھی کافر نہیں تھا، اس بخارا کا حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی بھی مسلمان باقی نہیں بچا۔ اور آج بھی اس بخارا میں اپنے بچے کا نام محمد نہیں رکھ سکتے، آج بھی۔ پھر ہوتا یہ میرے بھائیوں رمضان ہے، ہمارے لیے اب زیادہ گفتگو کا وقت نہیں ہے۔ نمبر 1، ہر انسان دیکھے میری زندگی سے کیا گزرتا ہے، پڑھت انسان پوچھے واپس وقت آلمس مشس نمازوں کا حال کیا ہے، گھر میں ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، بیویوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، روزگار جو کمانے ہیں وہ روزگار آپ کا کیا ہے، ملازمت کر رہے ہیں کہ بزنس کر رہے ہیں، ملازمت میں ہے تو کہیں حرام تو نہیں آ رہا، بزنس کر رہے ہیں تو غلطی تو نہیں ہے، ماں باپ کے ساتھ رویہ کیسا ہے، پڑوسوں کے ساتھ رویہ کیسا ہے، کہاں کہاں کیا کیا گناہ، اگر گناہ تھا وہ روک کر اللہ سے معافی مانگے، توبہ کریں، معافی مانگ کر توبہ کر کے نئی زندگی سٹارٹ کریں گے۔ اور اگر گناہ سے بچے ہوئے ہیں تو بہت مبارک، خصوصاً سننے والوں میں جتنے جوان لڑکے ہیں، سننے والوں میں جتنے جوان ہیں، وہ تمام اچھی طرح سے سمجھیں تمہاری جوانی تمہارے ہاتھوں میں امان ہے۔ تو یہ بات حفاظت کریں، مگر حفاظت کرنے کے لیے لڑنا پڑے گا، تم کو ہر وقت حالت جنگ میں رہنا ہے، اور وہ جنگ ہے کولڈ وار، اپنے اندر سے، اندر ایک نفس ہے جو تمہیں ابھارے گا، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، تمہاری شکل ایسی بناؤ، تمہیں ایکشن یہ کرو، تمہیں بال یہ بنانے ہیں، تمہیں شوق یہ کرنے ہیں، تمہیں راتوں کو یہ دیکھنا ہے، تمہیں فلانے چیز کھانی ہے، تمہیں فلانے کو ویڈیو کالنگ کرنی، یہ اندر سے ابھرے گا، کیونکہ چاروں طرف سے یہی ہے، اس سے اپنے آپ کے ساتھ جنگ کرنی ہوگی۔ اگر تم جنگ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہاری جوانی داغدار ہونے سے بچے گی۔ اور ہم دیکھتے ہیں جب اپنے پیارے بچوں کو دیکھتے ہیں جو جوانی ان کی بچی ہوئی ہے تو فخر ہوتا ہے کہ ایسے جوان بھی ہیں۔ اور اگر کوئی جوان کسی برائی میں مبتلا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیوں؟ ہم کیوں مایوس ہوں؟ اس کیسے سو مایوس؟ ہمارا اللہ کہتا ہے کتب ربکم، تم خدا چپانس آرڈر پورت، تمہارے اللہ نے اپنی ذمہ لازم کیا ہے، اور رحم کرنا بندو، من عمل منکم سوءا بجہالۃ، جس نے بھی غلطیاں کی ہوئی میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ما احد اصبر من اللہ سے زیادہ برداشت کوئی نہیں کرتا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ بیٹا بار بار غلطی کرتا ہے، صبح جو سوری کے لگنے سے سوری کے وہی باپ کہتا ہے یار تمہیں گھر سوچو کو دیکھو، یہی باپ کہتا ہے، میں نے ابھی سنا ہے باپ۔ وہ ماں جو کہتی ہے بلا گئے بلائے جگر کو کیا وہی ماں کہتی ہے ساسا کبھی تو محمود جب تو سزایا ساسا میں سکتا سزامت، یہ اللہ کبھی نہیں کہتا ہے۔ باپ ہمدردی کرنے والا، چند مرتبہ میں غلطیاں ہو گئی، باپ کہتا ہے تو شکر، ماں محبت نہیں کرنے والی، وہی ماں کہتی ہے وہ اڑ شکری، گوئی کیا تھا۔ کسی شہر کا لڑکا میرے پاس آیا، کہنے لگے جناب میں بہت بارے لڑا، میں بہت ہی برائیوں والا تھا، لڑتا تھا، میں نے ماں کو لات ماری، لگا لات مارے، تبھی ماں جو بندہ گوئی اخیر نہیں کینسر، کہتا اسی طرح کینسر، اسی لڑکے نے مجھے خود کہا، اللہ تو کبھی نہیں کہتا، اللہ عالم ہو رہا ہے۔
बालिग होने से लेकर अब तक हमने क्या क्या किया होगा कोई शुमार नहीं। क्या खाया होगा, क्या पिया होगा, किससे मिले होंगे, क्या गलतियां की होंगी, क्या क्या देखा होगा, ठीक, नमाज की कितनी मरतबा छोड़ी होगी, अल्लाह ने कभी एक्शन नहीं, पर्दा रखा सब पर पर्दा है, किसी को पता नहीं किसने क्या क्या किया। मुमकिन से जनाब सा गलती मोर अगर निचू बोल से क्या हो, मुमकिन से नीचे सा गलती अगर मोर बोल से क्या हो, मुमकिन से इमाम साहब गलती अगर मुख्तदी वजन से क्या हो, अल्लाह ने सब पर पर्दा रखा है। इसके सही साहब, डॉक्टर साहब, लीडर साहब, प्रेसिडेंट साहब, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, अमीर साहब, सही साहब, अंदर का हाल अल्लाह जानते हैं। अगर अंदर हाल नबर ये कहाँ होते साहब, अल्लाह ने सब पर पर्दा रखा है, क्योंकि अल्लाह रहमान रहीम है। अल्लाह ताला कहते हैं अपने नबी से, नबी खबर सुना दीजिए इबादी मेरे बंदों को, अन्य अनल गफूर रहीम, मैं माफ करने वाला मुझसे। और जनाब रसूलुल्लाह मा अहद असबर मिन अल्लाह, अल्लाह से ज्यादा बर्दाश्त कोई नहीं करता, वाकई कोई बर्दाश्त नहीं करता। हम उस अरहम राहिमीन के बंदे हैं जिस अरहम राहिमीन ने हमको सब कुछ अता किया, ईमान अता किया, सेहत अता की, जवानी अता की, माँ बाप अता किए, घर अता किए, खूबसूरतियां अता की, गाड़ियां अता की, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ दिया। अगर अल्लाह ताला फरमाता क्यों नहीं बसे साहब मुझे से मैं क्या क्या छोड़ दे दोस्त मैं तुमको काफिर घर में पैदा कर तो क्या करा यही तो करना समझ गया मैं ताकत बकरात मैं तुमको एबनॉर्मल बनाता, मैंने फुल बॉडी तुम्हें दी, मैं चाहता कुछ भी शक्ल मगर सब कुछ। तो अब जब अल्लाह ताला फरमाएंगे मैंने सब कुछ तुम्हें दिया, तो सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है, ठीक है, मैं देता करूँ हिसाब, या अल्लाह हम क्या हिसाब देंगे मेरे भाई, बस रमजान है, शौक के साथ रोजे रखेंगे, तिलावत करें, तहज्जुद नमाज सपाना, तहज्जुद नमाज में जो होशियार कैसे पर दुआ करो तब इंशाअल्लाह खट कर कबूल होता है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, बुखारी में हदीस है, यंज़िलु तबारक व तआला इला समाई दुनिया, अल्लाह ताला आसमान अव्वल पर उतर करके कहते हैं हल मिन साइलिन फअती, कौन मांगने वाला है अता करने के लिए तैयार हो, कम रस्म करो अनगोट करो खुदा से कहा बात सो खुदा गुस्से वालिया बोलेगा, ठीक, मगर खुदा फिर अल्लाह से बात करते हो कि या अल्लाह सकरते आता ये भी दिया, एक एक चीज बोलो यहाँ से, ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, और उसके बाद देखिए मैं ये गलती करूँ, सारी गलतियां जबान से बोलनी है ये सब, और उसके बाद कोशिश करें कि ऊपर एक आंसू निकल जाए, कोशिश करें उस वक्त जब अल्लाह की नेमतें शुमार करते करते, या अल्लाह दुनिया में अंधे भी हैं आपने मुझे अंधा नहीं बनाया, बहरे भी आपने मुझे बहरा नहीं बनाया, काफिर है आपने मुझे काफिर नहीं बनाया, ऐसे भी जिन्होंने बाप को देखा ही नहीं आपने मुझे ऐसा भी नहीं, बे औलाद, बेघर, बेरोजगार, बेईमान, सब कुछ, मगर आपने मुझे सब कुछ दिया, आपका शुक्र, और मैंने ये भी किया, आपने सब पर पर्दा रखा, ये बोलते बोलते अगर आंखों में आंसू आ गया और कोशिश करो तो नतीजा क्या निकलेगा, आपको बहुत बड़ा मेडल मिल जाएगा। सो मेडल का फरमाओ जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 7 इंसान क़यामत के दिन अल्लाह के साए के नीचे होंगे। नंबर 1 इमामुन आदिल, हुक्मरान जैसे फारूक आजम, जैसे फारूक आजम अर्श के साए के नीचे। नंबर 2 शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो जवान जिसने जवानी गुजारी होगी कोई गुनाह नहीं होने दिया होगा। नंबर 3 वो इंसान जिसने अकेलेपन में अल्लाह को सोचा, अल्लाह की नेमतें सोची, अल्लाह की नेमतें सोच करके फिर आंखों में आंसू आ गए, अपने गुनाह सोच करके फिर आंसू आ गए, अपने गुनाह सोच कर ख्याल आया यार अल्लाह ने एक्शन नहीं लिया मेरे खिलाफ, मैंने अपनी आंखें इतनी गलत इस्तेमाल की, अल्लाह ताला मेरी आंखें छीन लेता, फिर मैं क्या करता। गर्ज ये कि अल्लाह की नेमतें सोच करके आंखों में आंसू आ जाए, या अपने गुनाह सोच करके आंखों में आंसू आ जाए। रजुलुन ज़करल्लाह खालिन फफाज़त ऐनाहु, तन्हाई में जिसने अल्लाह को सोचा और आंखों में आंसू आ गए, ये शख्स भी क़यामत के दिन और उसके साए के नीचे होगा। इस वक्त इफ्तार का वक्त है, हदीसों में आता है इफ्तार के बाद दुआएं कबूल होती है, वादा है इंशाअल्लाह से भी असर होगा। इफ्तार का वक्त नज़दीक है 10 मिनट से, इफ्तार का वक्त है, इंशाअल्लाह मुख्तसर से दुआ करेंगे और तासीती बहनों पर सफर मस इफ्तार में ऊपर चढ़ना है, ठीक है, बस दुआ करेंगे और दुआ करने के बाद जो है टाइम हो जाएगा तो ऊपर इफ्तार का इंतजाम रखा गया है। अल्लाह ताला शामिल हो, हाँ उन तमाम दुआओं को कबूल फरमाए। दुआओं में
دعا بھی ہوگی اور اس میں میسیج بھی ہوگا. صحیح تھا ان کو سوچو پانی زندگی میں دیکھا پانی زندگی میں تو سوچو